السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں خرم خوشید ہوں۔ اچھا، ہم پتہ ہے جس معاشرے میں رہتے ہیں نا، جس کلچر میں ہم رہتے ہیں بیسیکلی اس کلچر میں کامیابی کا تعلق پیسے سے ہے۔ جتنا پیسہ اتنے آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ ناکام ہیں، یعنی آپ کے ایمان کی قدر ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کتنے ایمان پہ چلنے والے ہیں، اور یقین اور یہ یاد رکھیں، ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ رکن ہے اسلام کے۔ ان سے ایمان ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کمی بیشی اللہ معاف کرے، کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ پاک صاف ہیں۔ صحیح ہے نا؟ منافقین بھی نماز پڑھتے ہیں، منافقین روزے بھی رکھتے ہیں۔ آپ حقوق العباد میں کیسے ہیں؟ ایماندار کیسے ہیں؟ سچ بولنے والے کیسے ہیں؟ آپ منصف کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ انصاف کرنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ عہد کر رہے ہیں، پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آپ کسی کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں، پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آپ حلف دے رہے ہیں، کسی کے ساتھ حلف پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آپ گواہی سچی دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ یہ سب ایمان ہے۔ ورنہ میں نے ایک جگہ دیکھا، لکھا ہوا پڑھا کہ 1600 شمر نے بھی کیے ہوئے تھے۔ اگلے شمر کی بات تھی۔ تو ہمارے معاشرے میں کامیابی کا مطلب ہے آپ کتنے پیسے والے ہو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا انہیں پیسے والوں کو سائڈ پہ کرو، یہ دیکھو کامیابی میں ایمان والے کتنے ہیں۔ ان پیسے والوں میں نماز والے بھی ہوں گے، حاجی بھی ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے بھی ہوں گے۔ ان پیسے والوں میں صدقہ خیرات کرنے والے بھی ہوں گے۔ دیکھو کیا انہوں نے بے ایمانی سے کمائے کہ ایمانداری سے کمائے، ان کو سائڈ پہ کرو۔ یہ دیکھو کہ حقوق العباد میں پورے اترنے والے بھی کتنے ہیں، جو تھک رہے تھے میری خاطر کہ ہم نے ایمان نہیں چھوڑنا، ہم نے اللہ کو نہیں چھوڑنا، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے سچ بولنا ہے، ہم نے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، باطل کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، ہم نے منافق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، منافق کو سپورٹ نہیں کرنا، ہم نے ایمانداری سے چلنا ہے، سچ سے چلنا ہے، ہم نے گواہی دینی تو سچی دینی، جھوٹی گواہی چند پیسے کی خاطر نہیں دینی۔ ذہن کو نکال کے لاؤ، یہ ہے ایمان والے، یہ ہیں کامیاب وہ لوگ جو کامیاب ہیں، جو اس وقت تھک رہے تھے میری خاطر، جنہوں نے ہر وہ آسائش، ہر وہ خوشی، ہر وہ سکون چھوڑ دیا میری خاطر کہ نہیں، ہم نے اللہ کو نہیں چھوڑنا۔ اس بندے کو لاؤ جس کا بچہ رات کو دوائی کے لیے بلک رہا تھا اور یہ کہتا تھا میں نے حرام نہیں کھانا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا بچہ بچے گا کہ نہیں بچے گا۔ اس بندے کو نکال کے لاؤ، یہ ہے ایمان والا۔ کوئی بات نہیں، نمازیں فرائض پوری کیا نا، کوئی بات نہیں، روزے فرائض میں رکھے ہیں نا، فرائض پوری کیا نا روزے کے، کوئی بات نہیں، زیادہ عبادتیں نہیں ہیں، پریشان نہیں ہیں، ٹینشن نہیں ہے، اسے لاؤ نکال کے۔ یہ تھک رہا تھا جب سب عیاشیاں کر رہے تھے بے ایمانی اور دھوکے بازی کے پیسے سے، یہ تھک رہا تھا اس وقت، یہ اپنے بچے کی زندگی کمپرومائز کرنے پہ تلا ہوا تھا، کہتا تھا میں نے اللہ کو نہیں چھوڑنا۔ وہ ہے، مجھے جنید جمشید کے الفاظ یاد آ گئے۔ ایک موقع پر اس نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے میں اپنی ماں کو دوا دلا سکوں، لیکن میں سوچ چکا تھا کہ میں نے گانے سے پیسہ نہیں کمانا، کہ میں نے اللہ کو نہیں چھوڑنا، اور میں اپنی ماں کو کہہ چکا تھا ماں تمہاری موت برداشت ہے مجھے، لیکن میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا، کہ میں نے اللہ کی نافرمانی سے پیسہ نہیں کمانا۔ ہاں اللہ ہم پہ یہ آزمائشی تو مت ڈالے، لیکن ایسے ایمان والا بنا دے بس۔ صحیح ہے نا؟ کہ ہم ایسے سچ بولنے والے ایمان والے بنے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش اور امتحانات سے بچائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ سے پناہ مانگا کریں اس کی آزمائش اور اس کی امتحانات سے، اور اپنے گناہوں کی سزا سے، اور اس ایمانداری اور سچ پہ چلنے کی کوشش کیا کریں۔ یہ روز قیامت بہت بھاری ہو جائیں گے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں سچ بولنا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، جرم سمجھا جاتا ہے۔ آپ یہی سمجھ لیں کہ سچ بولنے والے کے لیے چلنا مشکل ہوگا، ایمانداری سے چلنے والے کے لیے چلنا مشکل ہوگا۔ فی امان۔